حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ ایران کے فورن منسٹری کے اسپوکس مین نے واضح طور پر کہا کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے ایران پر کسی قسم کا بھی حملہ کیا گیا، چاہے وہ لمیٹڈ اسٹرائک ہی کیوں نہ ہو، تو تہران اسے ایکٹ آف ایگریشن ہی سمجھے گا۔ ایرانین حکومت نے کہا کہ لمیٹڈ اٹیک جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی اور ہر قسم کا حملہ ایران کی خود مختاری کے خلاف ہوگا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسی صورت میں ایران اپنے دفاع کا پورا حق رکھتا ہے اور مناسب جواب ضرور دیا جائے گا۔ چائنا کی منسٹری آف کامرس نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ چائنا پر لگائے گئے ٹیرفز کو فوراً ختم کرے، کیونکہ کورٹ نے ان ڈیوٹیز کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ چائنیز حکومت نے کہا کہ ایک طرفہ ٹریڈ پابندیاں اور زیادہ امپورٹ ٹیکس لگانا انٹرنیشنل ٹریڈ کے اصولوں کے خلاف ہے اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ بیجنگ نے زور دیا کہ امریکہ پروٹیکشنزم چھوڑ کر برابری اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرے۔ بھارت کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے ایران میں موجود اپنے تمام شہریوں کو سخت مشورہ دیا ہے کہ وہ وہاں کی بگڑتی صورتحال کے بیچ موجودہ ذرائع سے ملک چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ کا رخ کریں۔ تہران میں موجود انڈین ایمبیسی نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ اسٹوڈنٹس، زائرین اور دوسرے لوگ پروٹیسٹ اور اجتماعات سے دور رہیں اور اپنے سفر کے تمام ڈاکیومنٹس بھی تیار رکھیں۔ ایمبیسی نے یہ بھی کہا کہ سب افراد اپنی معلومات رجسٹر کروا کر ایمبیسی سے رابطے میں رہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ان کی مدد کی جا سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ AI سمٹ کے دوران دنیا نے بھارت کے پوٹینشیل کی کھلے دل سے تعریف کی اور یہ تسلیم کیا کہ ملک ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نیو دہلی میں منعقد سمٹ میں کئی ملکوں اور انٹرنیشنل تنظیموں نے شرکت کی اور AI کو انسانی بہبود، معاشی ترقی اور آسان زندگی کے لیے استعمال کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے نوجوان ٹیلنٹ اور انوویشن کو گلوبل سطح پر پہچان مل رہی ہے اور یہ سمٹ ملک کے لیے ایک اہم قدم ثابت ہوا۔ لوک سبھا کے لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے اتراکھنڈ کے دیپک کمار عرف محمد دیپک سے ملاقات کی، جو کوٹوار میں ایک 70 سالہ مسلم دکاندار کے حق میں کھڑے ہونے کے بعد سرخیوں میں آئے تھے۔ راہل گاندھی نے انہیں محبت کی دکان کا یودھا قرار دیتے ہوئے کہا کہ نفرت کے ماحول میں محبت اور ہمت سے کھڑا رہنا بہت اہم بات ہے۔ راہل گاندھی نے دیپک کمار کو یقین دلایا کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اور ان کی ہمت کی تعریف بھی کی۔ ساتھ ہی وعدہ کیا کہ وہ کوٹوار میں ان کے جم کا دورہ کریں گے اور وہاں ممبرشپ بھی لیں گے۔ بھارت میں آرگن ٹرانسپلانٹ کے معاملات میں نمایاں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جہاں صحت کے مرکزی آفیشیلز نے بتایا کہ گزشتہ چند سالوں میں ٹرانسپلانٹس کی تعداد میں 4 گنا تک بڑھوتری ہوئی ہے اور ہزاروں مریضوں کو نئی زندگی بھی ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق 4.8 لاکھ سے زیادہ شہری اپنی وفات کے بعد آرگنز ڈونیٹ کرنے کے لیے رجسٹری میں اپنا نام درج کر چکے ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ ڈیجیٹل نظام اور عوامی شعور میں اضافہ اس ترقی کی بڑی وجہ ہے۔ تلنگانہ کے عادل آباد ضلع کے اتنور منڈل میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جب ایک سرکاری بس پل سے نیچے گر گئی، جس میں کئی مسافر زخمی ہو گئے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ڈرائیور کا بس پر کنٹرول چھوٹ گیا، جس کے بعد بس پل سے نیچے جا گری۔ حادثے کے فوراً بعد مقامی لوگوں نے پولیس اور ریسکیو ٹیم کو اطلاع دی اور زخمیوں کو فوری اتنور کے سرکاری ہسپتال منتقل کیا۔ اس حادثے میں چند مسافروں کو شدید چوٹیں آئیں جبکہ باقی لوگوں کو معمولی زخم لگے۔ پولیس نے معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر VC سجنار نے شادی کے نام پر بڑھتے دھوکے کے معاملات پر والدین اور جوان لڑکیوں کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں میرج ریلیٹڈ فراڈ کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے ہر رشتے کو اچھی طرح جانچنا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ افراد پہلے شریفانہ طریقے سے رشتہ طے کرتے ہیں، پھر بھروسہ جیت کر پیسے، تحفے یا دوسری ڈیمانڈ رکھتے ہیں اور انکار پر شادی توڑنے یا بدنامی کی دھمکی دیتے ہیں۔
कमिश्नर ने कहा कि कई खानदान शर्म या समाजी दबाव की वजह से पुलिस तक नहीं पहुंचते, जिसका फायदा फ्रॉड करने वाले उठाते। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर कोई शक हो तो फौरी पुलिस या शी टीम से राब्ता करें और किसी भी अनजान शख्स पर अंधा भरोसा ना करें। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के ऑफिशियल्स ने ऐलान किया है कि इंटर एग्जाम्स के लिए तालिबे इल्म को 5 मिनट का ग्रेस टाइम दिया जाएगा ताकि लेट पहुंचने की सूरत में उन्हें इम्तिहान देने का मौका मिल सके। बोर्ड ने बताया कि एग्जाम्स सुबह 9 बजे शुरू होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स 9:05 तक एग्जाम सेंटर में दाखिल हो सकते हैं। ये एग्जाम्स 25 फरवरी से 18 मार्च तक मुनक्किद किए जाएंगे। इस दफ़ा लाखों तालिबे इल्म इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं और रियासत भर में हज़ारों सेंटर्स तैयार किए गए। ऑफिशियल्स ने कहा कि नज़्म और ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए ख़ास इंतजाम किए गए हैं और कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए हैं जहां स्टूडेंट्स और वालिदैन मुश्किलात दर्ज करवा सकते हैं। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने तेलंगाना को कांग्रेस के लिए एक ATM बना दिया है और रियासत के वसाइल पार्टी के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रही, जबकि कर्ज में मजीद इजाफा देखने को मिला। केटीआर ने यह भी कहा कि रियासती पैसा तरक्की और अवामी स्कीम्स पर खर्च होने के बजाय सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाए और अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।